السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توحید کو اور وحدانیت کو توڑنے کے لیے وسیلے کا بہانہ بنایا اور وسیلے کو نبھانے کے لیے اولیاء اللہ کا بہانہ بنایا. اب اولیاء اللہ کا رپورٹ آج انشاءاللہ سنیے. قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ یونس کے 7ویں رکوع میں 62, 63 اور 64 نمبر کی 3 آیتیں ہیں. تو 62 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ جو ہیں میرے خاص دوست ہیں. انہیں نہ رنج ہے نہ غم ہے نہ فکر ہے. نہ موت کا غم نہ قبر کا غم نہ میزان کا غم نہ حشر کا غم نہ پرصراط کا غم. وہ ہر غم سے بری ہیں کیونکہ اللہ کے دوست ہیں. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ میرے دوست ہیں تو ایک مسلمان کا بچہ اولیاء اللہ کو نہیں مانے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مسلک والا ایسا نہیں ہے جو اولیاء اللہ کو نہ مانتا ہو. دنیا میں جتنے بھی مسلک ہیں سب بزرگان دین کو مانتے ہیں. جھگڑا کہاں پڑتا ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. آپ سمجھا؟ مانتے تو سبھی ہیں, اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. اللہ نے ان کو اپنا دوست کیوں بنائے؟ ان کا خلاصہ 63 نمبر کی آیت میں ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی. اپنا اپنا سمجھے, پرایا پرایا سمجھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دوست بنا لیے. پھر 64 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ان میرے اولیاء اللہ کو دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. دونوں جہاں میں ان کو مبارکباد دی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی بات بدلتے نہیں. اللہ جو کہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے بڑے سے بڑی کامیابی. کسی کو چاقو مار دینا, کسی کو لاٹھی مار دینا, کسی کو گولی مار دینا, کسی کی عزت لے لینا, کسی کا پیسہ کھا دینا, کسی کی برائی بیان کر دینا, کسی پہ مقدمہ ظاہر کر دینا, یہ کامیابی کی دلیل نہیں. کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. یہ ہے کامیابی کی دلیل. تو اب پہلے تو قرآن کو سنیے, پھر انشاءاللہ حدیثیں لائیں گے. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ نازعات کے 2 رکوع میں 3:7, 3:8, 3:9, 4:0, 4:1, 5 آیتیں ہیں. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. سرکشی کرنے والے, شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیڑے ٹیڑے چلنے والے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور دنیا ہی میں کھو جانے والے, دنیا ہی کو بس سمجھ لینے والے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہی تو جہنمی ہیں.
دنیا کو دنیا سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں، یہی جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ اب 2 آیتیں بچی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ سے ڈر کر، خدا کا خوف کھا کر گناہوں سے ہٹ گئے، گناہوں سے بچ گئے، گناہ کو چھوڑ دیے، گناہ کو ترک کر دیے، تو ان کے لیے فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ لوگ جنتی ہیں۔ جنتی اور جہنمی میں فرق قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جہنمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اللہ سے نہیں ڈرتے اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ جنتی گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس کی نشانی بتائی۔ اب ان دونوں کا رپورٹ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے 5ویں رکوع میں 190 اور 91 2 آیتیں ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، ہم قیامت کے دن نیک لوگوں کے لیے جنت کو قریب کر دیں گے اور برے لوگوں کے لیے جہنم قریب کر دیں گے۔ یہ قرآن صاحب حدیثوں کو سنیے۔ صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 186، حدیث نمبر 907، باب نمبر 424 آداب کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 748 748، حدیث نمبر 4973 فقراء کی فضیلت کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مظہر حق کی جلد 4 کی پہلی جلد صفحہ نمبر 226 فقراء کی فضیلت کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 401 حدیث نمبر 1710 مناقب کے بیان میں لکھا ہے۔ صحیح مسلم شریف مشکات شریف مظہر حق کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ترمذی شریف کی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، آپ کو پریشان حال نظر آ رہے ہوں گے، اور آپ کے گھر کے دروازے پر اگر آ جائیں تو آپ ان کو دھکے مار کے نکال کہ جاؤ بابا جاؤ، معاف کرو، آگے جاؤ جاؤ، معاف کرو لیکن اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو ٹالتا نہیں ہے۔ دعا یا بدعا مانگ لیں تو ان کی لوٹا ہی نہیں جاتی۔ وہ اللہ کے ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے رہتے۔ صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 26 صفحہ نمبر 325 حدیث نمبر 1418 رکعہ کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 372 حدیث نمبر 2142 ذکر الہی کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مظہر حق جلد 2 صفحہ نمبر 249 ذکر الہی کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 14 صفحہ نمبر 47 سورہ نحل کے 11ویں رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے۔ 4 کتابوں کے حوالے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، پوری دنیا میں اعلان کر دو، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، تمام چلنے والے پھرنے والے کھانے پینے والے ان بسنے والوں کو اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کر دیں؟ یعنی جو کوئی میرے اولیاء اللہ سے عداوت رکھے، میرے اولیاء اللہ سے کینہ رکھے، میرے اولیاء اللہ سے بغض رکھے، میرے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے، تو اس کے سامنے میرا جنگ کا اعلان ہے، مجھ سے جنگ کر دے۔ اب ہے کوئی دیوبندی بریلی حقانی کا باپ جو اللہ سے جنگ کرے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میرے اولیاء اللہ کو کوئی نہیں مانتا اور ان کے دل میں کوئی معاذ اللہ کینہ ہے
تو مجھ سے جنگ کر لو۔ اس حدیث سے ایک نقطہ علماء کرام نے یہ بھی نکالا کہ کسی واحد آدمی کو آپ برا نہ کہیں اور نہ برا سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں یا برا سمجھ رہے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تو ہم نے تو اللہ کی چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب تو دنیا میں بھی مٹی پڑی تو آخرت میں بھی مٹی پڑی۔ وہ بھلا ہے تو اللہ کا ہے، برا ہے تو اللہ کا ہے، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ دھن بائی دھن، اپنی دھن پرائی دھن سے پاپ نہ پن ہے، کیا کو ایسا کرنے کا؟ ایک بات تو یہ نکلی، سمجھا؟ اور اتنا سخت آرڈر کہ اگر نہیں مانتے ہیں کوئی میرے اولیاء اللہ کو، ان سے کوئی عداوت، مجھ سے جنگ کر لو، کتنا سخت آرڈر ہے۔ اس لیے کل کائنات کے جتنے فرقے ہیں سب کے سب اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر اختلاف کہاں پڑتا ہے؟ اختلاف یہاں پڑتا ہے کہ اولیاء اللہ کو ماننے کا حکم ہے، اولیاء اللہ سے مانگنے کی منع ہے، بس یہ ہے اختلاف، سمجھا؟ اب ہمارے میں دو جماعتیں ہو گئی ہیں، ایک جماعت اولیاء اللہ کو مانتی بھی ہے اور اولیاء اللہ سے مانگتی بھی ہے، یہ اپنے آپ کو سنی سمجھ رہی ہے۔ ایک جماعت اولیاء اللہ کو مانتی ہے، مانگتی اللہ سے ہے، ان کو وہ بھی سمجھا جا رہا ہے، یہ ہے ڈفرنٹ، سمجھا؟ اب ہم اولیاء اللہ کو مانے بھی اور اولیاء اللہ سے مانگے بھی، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دوسرا فتویٰ سنیے، قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کے بعد میں رقم 102 نمبر کی آیت ہے، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا یہ کافر لوگ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز سمجھتے ہیں، میرے بندوں کو حمایت کی مددگار سمجھتے ہیں؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو انجام کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمانیت تیار رکھی ہے۔ مانو میرے اولیاء اللہ کو، یہ بھی اللہ کا حکم، مانگو مجھ سے، دوسروں سے نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم۔ ہم کہاں جائیں بھائی میرے، بتائیے؟